ارشد رویہ صاحب، اچانک رخ مریم نواز کی طرف کیوں موڑ دیا گیا ہے؟ حالانکہ مریم نواز تو اس وقت دیکھا جائے، انہوں نے تو اس وقت ابھی تک جہاں تک میرا نالج ہے کہ ابھی تک نیو ایئر کی بھی ٹویٹ نہیں کی. ان کے والد صاحب کی گزری ہے، سالگرہ گزری ہے، ہم نے اس پر بھی ٹویٹ نہیں دیکھی. مریم صاحبہ تو بالکل اس ٹائم خاموش ہیں، لیکن عمران خان کا رخ پھر ایک دفعہ مریم نواز کی طرف. بہت شکریہ جی. یہ اصل میں بہت اہم ہے اس بات کو جاننا کہ یہ ہوا کیا ہے. جی کچھ تھوڑی سی معلومات تھی جو چل رہی تھی، لیکن اچانک سے خان صاحب کی یہ جو بلو دا بیلٹ جو ایک بات آئی ہے نا سامنے، اور جس میں انہوں نے پارسائی کے قصے بیان کیے ہیں، تو وہ بھی ہم ابھی کرتے ہیں. خاتون خانہ جن کو بتایا ہے تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. لیکن مریم نواز کا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید وہ ناراض ہیں یا کیا معاملہ ہے. ایکچولی مریم نواز شریف وہ ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کو دوسری زندگی دی، اور مریم نواز میرے وہ ہیں خیال جنہوں میں نے پاکستان کے اندر اگر پاکستان کو اگر کہہ دیں کہ زندگی دوسری تھی زیادہ مناسب لفظ ہوگا. پی ایم ایل این، اگر پی ایم ایل این تو چلو ہے ہی ہے، جی پاکستان تو دوسری میرا زندگی اگلے ہے. یہ الفاظ جو یہی تھے کہ یہ پورے جو ٹرائکا ٹوٹا ہے نا، یہ جو ہاں پاکستان کو تباہ کرنے والا ٹرائکا تھا، تو پاکستان کو بھی دوسری زندگی مریم نواز نے دی ہے. میری اگلی لائن یہی تھی، بالکل درست کیا آپ نے، اس کو اس کی اصلاح کر دی کہ پورے پاکستان کی سیاست کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بالکل تمام جماعتوں کو سب کو بالکل لٹا دیا گیا تھا، اور ایک پاکستان کے اوپر جو انسان ایک عذاب طاری تھا تو اس سے نکالنے والی مریم نواز شریف ہے. بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کی جو پالیٹکس تھی جو پی ایم ایل این کے لیے تھی، جو کہ اصل میں پاکستان کے لیے تھی، وہ بڑی اگریسو تھی. وہ سامنے آ کے کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور. ایک طرف سے ایک شخص مارے جا رہا ہے اور آپ اس کا دفاع بھی نہیں کر پا رہے، اور دفاع کی صورت میں آپ کو یہی کرنا ہوگا نا کہ آپ کو بھی ویسی فائٹ کرنی ہوگی یا اس سے بڑھ کے فائٹ کرنی ہوگی. ہاں وہ بھلے جھوٹے الزام لگا رہا ہو، آپ نے تو سچ بولنا ہوگا. تو آپ وہ بھی نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ آپ قصوروار ہیں تو مار کھا رہے ہیں. تو یہ کوئی تھوڑی سی ایسی بات تھی. ہاں جو معلومات تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز شریف کی اس بات کو پارٹی کے اندر اور ٹاپ لیڈرشپ کے اندر مان لیا گیا. اور یہ بہت اطلاعات ہیں جو میرے پاس ابھی آ رہی تھیں، لیکن بیچ میں یہ عمران خان صاحب کی یہ جو واحد بات آئی تو اس سے مجھے تصدیق ہوئی کہ مریم نواز شریف کو جو پی ایم ایل این کی پہلی دوسری یا تیسری جو سیٹس ہیں ان میں سے کوئی آنے والی ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھی. اور اگریسو جو انسانہ پالیٹکس کرے گی پی ایم ایل این، اس لیے کہ تمام جو انسانہ جو ممبران ہیں وہ اس بات پہ متفق ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس پہ مجھے بہت ساری شکایت ہے، میں اس وقت میں اس کو نہیں دہراتا، اور بہت سارے لوگوں کو ہیں، تو اس طریقے سے تو ہم ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ مریم نواز شریف وہ ہے جس نے پی ڈی ایم سے جس کے بارے میں ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان کو این آر او دلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا گیا اور زرداری صاحب کو کہا گیا، زرداری صاحب نے پی ڈی ایم سے باہر نکل گئے اور یہ عمران خان کی حکومت بچ گئی. تو اس میں یہ ہم نے اپنے پروگرامز میں بہت دفعہ بتایا. جی تو مریم نواز وہی تھی نا کہ 2000 کا جلسہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی تھی پنجاب کے اندر سے اس کو نکال کے باہر کر دیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ وہی مریم نواز تھی کہ جو سندھ کے اندر جا پہنچی تھی، وہی مریم نواز تھی جو بلوچستان میں جا پہنچی تھی، اور بلوچستان کا وفد حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ مریم مریم نواز کے نواز ساتھ جو نا بات جی کرنے پر اعتماد کر رہا تھا. اور وہ وفد بھی یاد ہوگا کہ جو پاکستان کی بیٹی وہ یہ کہتی ہے کہ مریم نواز جب آتی ہے وہ بات کرتی ہے ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے. پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی لیڈر ہے، کوئی دکھ درد رکھتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی ہماری جنگ لڑ سکتا ہے، جو ہماری کوئی داد رسی کر سکتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب پتہ یہ لگا کہ مریم نواز پی ایم ایل این کے اندر موجود چند لوگوں کے لیے تھریٹ ہے. پی ایم ایل این کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ مریم نواز شریف ہے. اس وقت میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور پی ٹی آئی کے لیے تو بالخصوص جو اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ مریم نواز شریف ہے. اور پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کی جو ضامن ہے وہ اس وقت میں جو نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ مریم نواز شریف ہے. اور اس کے پاس وہ اختیار آ رہا ہے یا آ گیا ہے یا چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، مجھے نظر آ جائے گا اعلانیہ میاں نواز شریف کی طرف سے کہ مریم نواز شریف اب جو انسان ہے وہ کمان کریں گی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کی جو تکلیف ہے، یہ عمران خان کی تکلیف نہیں ہے، یہ بہت ساروں کی تکلیف ہے.
ठीक, ये बिल्कुल ठीक। है वो पीछे वजह के ये अचानक से जो है ना वो मरियम नवाज जो ट्विटर को भी चंद चंद दिनों के बाद जो है ना इस्तेमाल कर रही है, वो मरियम नवाज जिसने सबको कॉर्नर कर दिया था। तो ये पीछे है असल वो बात कि जिससे आपको पता लगता है कि मरियम नवाज की जो इन्होंने करेक्टर असैसिनेशन जो की है ना, इसके ऊपर ये जो इसके बिहाइंड जो वजह है वो ये है। तो अगली बात फिर हम मजीद करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एग्री करता हूँ जी। डेफिनेट जो आने वाली की मकबूल तरीन लीडर हैं, एक लहदा क्वेश्चन या सवाल या बहस है कि वो क्यों, कब, कहाँ, इतने दिनों से, इतने महीनों से, किस, चले वो एक लहदा बहस है, लेकिन आने वाले दौर की इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर है। हामिद भाई, इमरान खान को अपनी बीवी को पारसा साबित करने के लिए किसी दूसरे की माँ बहन के बारे में ऐसे नामुनासिब लफ्ज बोलने की जरूरत क्या है? अगर आप अपनी बीवी को पारसा साबित करना चाहते हैं तो वो तो अपने किरदार से होगी ना, या लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब यहीं पे यहाँ पर भी यही लागू कर रहे हैं क्योंकि दूसरे तमाम चोर हैं इसलिए मैं ईमानदार हूं, मुझे सिलेक्ट कर लो। देखिए, खान साहब की जो सियासत है ना वो इसी जो आपने आपका जो सवाल है ना, वो सवाल ही जवाब है। उनकी सियासत इसी चीज के गिर्द घूमती है। देखिए, इस मुल्क में आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस मुल्क के अंदर जो बलोच और यानी जो केपी के नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस हैं, या उनकी कभी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठाया गया, यानी जी, उनकी सियासत लोग इख्तलाफ करते थे, लेकिन कभी उनके साथ तज़ीक आमेज रवैया नहीं बरता गया नेशनल लीडरशिप की तरफ से। ये इमरान खान पहली दफा थे जिन्होंने महमूद खान अचकजई से लेके असफंदियार वली तक उनको जलसों में जो है उनके मुतालिक नामुनासिब चीजें गई। तो खान साहब की सियासत है इसी तरह। वो उनमें एक काबिलियत है और उनके जो फॉलोअर्स है उनके अंदर भी एक वस्फ है कि वो उस खान साहब की उस काबिलियत को बिलीव करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। और वो काबिलियत ये है कि जो खान साहब के साथ है, अगर वो इफ ही इज डेविल ही कैन डील विद द डेविल, तो वो उसको जो है पारसा बना के पेश कर देंगे। और अगर उनके मुखालिफ में कुछ फरिश्ते भी उतार दिए जाएं अर्श से, तो वो उनको जो है वो गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी उनकी सियासत का जो क्रक्स है वो यही है। ठीक है, देखिए, और दूसरी बात, मैं अरशद साहब ने जितनी बातें कही उससे इख्तलाफ की गुंजाइश ही पैदा नहीं हो सकती। देखिए, अरशद भाई जो बात कर रहे थे ना मरियम नवाज के हवाले से कि वो क्यों इमरान खान साहब का टारगेट है, देखिए, मैं अगेन एक आध दफा पहले भी बात हो चुकी है, मैं दोबारा मरियम नवाज की एक शॉर्टर प्रोफाइल आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, 2013, 2012, 2011 के बाद से मरियम नवाज शरीफ नेशनल पॉलिटिक्स में इमर्ज हुई। उनकी शख्सियत का जो कमाल है, सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिस वक्त उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिस वक्त जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रूलिंग पार्टी थी, इन दो चीजों के बावजूद, यानी कि उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी, उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए नेशनल पॉलिटिक्स में इमर्ज होती हैं। वो अमली सियासत कुछ देर बाद शुरू करती है। वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेती हैं। और इन दोनों चीजों के बावजूद कि उनकी रूलिंग पार्टी थी और उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर के तौर पे इमर्ज करती हैं। ये पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में बहुत यानी आई डोंट सी एनी सिमिलैरिटी टू हर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये उनकी जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है उसकी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं आई सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाय हार्ट एंड ब्लड, बट ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलर जमात रही है। और वो जो रोड शोज हैं या जो रोड पॉपुलैरिटी है उसमें हमेशा से कमजोर रही है, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब एक नेशनल लीडर थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्राउड पुलर कभी भी नहीं रही। मरियम नवाज ने इस पार्टी को क्राउड पुलर पार्टी बनाया। वो जब बाहर निकलती हैं, जब वो बोल तो लोग जमा हो जाते हैं, जब वो बोलती हैं तो लोग सुनते हैं। जो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, उसमें जो एक हाइब्रिड रजीम थी पिछले 4 या 5 6 साल में, जिसके अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट थी डेमोक्रेटिक रजीम्स के लिए, उसमें एक ही सेंट वॉइस थी और वो मरियम नवाज थी।
اب میں اس کو یعنی سما اس طرح کرتا ہوں کہ ارشد بھائی نے ایک بڑی کام کی بات کی اور وہ یہ کی کہ جی ان کا جو اصل جس سے خطرہ ہے وہ ان کو مریم نواز سے ہے. دیکھیے جس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے نا اور وہ اقتدار میں تھے تو بارہا یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ کیبنٹ میٹنگ سے بار بار یہ کہتے تھے کہ مریم نواز میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, میرے لیے مسئلہ شہباز شریف ہے. ہی وانٹڈ شہباز شریف ٹو بی ان سائڈ بیرکس. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ تھی کہ انہیں یہ پتا تھا کہ شہباز شریف وہ شخصیت ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک برج بن سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور ان ہاؤس چینج کے لیے سب سے بیسٹ الٹرنیٹو ہے. تو ان کا فوکس جو ہے وہ اس وقت نواز شریف شہباز شریف تھے. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک آل آف سڈن جو یو ٹرن لیا ہے اور مریم نواز پہ رقیق حملے کرنے شروع کیے ہیں. میں اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے کہا ہے. خان صاحب 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک اپیئر ہوتے ہیں ٹی وی ٹیلی ویژن چینلز پہ, اور 20 تاریخ سے لے کے 1 تک وہ اوائڈ کرتے ہیں جب تک ان کو ٹیکے نہ لگ جائیں, جب تک ان کی چہرے کی جھریاں ختم نہ ہو. تو میں اس بات کو دہرانا بھی نہیں چاہتا جو انہوں نے مریم نواز کے متعلق کہا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت مریم نواز ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ مریم نواز اس لیے ہے کہ عمران خان کو صرف ایک ہی چیز سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے پولیٹیکل نیریٹو سے. اور وہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے پوری پاکستان کی سیاسی قیادت بشمول پی ڈی ایم کے تمام بڑے بڑے قائدین, وہ نیریٹو صرف مریم نواز دے سکتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے عمران خان کا جو ریئل ٹارگٹ ہے اگلے الیکشن تک وہ مریم نواز ہی رہیں گی اور وہ ان پہ اسی طرح کے ذاتی اور گھٹیا حملے کرتے رہیں گے. ایک بات یاد رکھیے, میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور 2014 سے لے کے 2017 کے درمیان میں ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی عمران خان کے ذریعے کریٹ کی گئی, اس حکومت کو مسلسل ایک عذاب میں رکھا گیا اور اس کے پیچھے نادیدہ قوتیں تھیں. تو نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی بیک بون جو تھی وہ مریم نواز تھی, جو ایگریسونیس تھی, جو سیاسی پاپولیرٹی تھی, یہ مریم نواز تھی جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو پچھلے 5 سال میں انڈیفیٹیبل ان ٹرمز آف الیکٹورل پالیٹکس بنائے رکھا. سو عمران خان ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. خوبصورت باتیں کی آپ نے. چوہدری صاحب میرا ایک سوال لے لیں, اپنا بھی تبصرہ دیجیے گا پلیز.